بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار۔ آج اس سلسلے کی اگلی نشست پیش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی روح سے ہمارے پاس ایک ایسا اصول، ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم اس دور فتن، یعنی جس دور میں یہ فتنے خانہ جنگی وغیرہ ہو رہی تھی، اس میں ہم غلط اور درست کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون غلط تھا، کون درست تھا، کس کے ساتھ خدا کی معیت تھی، کس کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ جو اصول ہے اس پر ہماری پوری علمی روایت میں توجہ نہیں دی گئی ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے یہ ایک اہم اصول ہے اور ایک اہم ویڈیو ہے جس کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ لٹمس ٹیسٹ، وہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنے دین کی پاسداری اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ دین کی پاسداری کریں گے، نشر و اشاعت کریں گے، نماز قائم کریں گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے، خدا پہ سچا ایمان رکھیں گے، تو اپنے مخالفین کے مقابلے میں غالب رہیں گے، ان کی خلافت قائم ہوگی، ان کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوگی، اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو اسی دنیا میں ذلت پائیں گے۔ خدا کا یہ جو قانون ہے یہ صرف قریش کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ذریت ابراہیم کے ساتھ تھا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور ان کی پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں عروج و زوال کے کئی ادوار آئے، تو وہ اسی قانون کے تحت تھے۔ عروج وہ تب پاتے تھے جب اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے، اور ذلت تب پاتے تھے جب اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تھے اور بدعمالیوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس تناظر میں اب یہ درج ذیل میں شواہد قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قریش کا انتخاب جو آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ یہ ہے، اور مزید یہ کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس سے پہلے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ سو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم نے دنیا پر گواہی دینی ہے، یہ ان کے کام تھے، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہاں پہ الفاظ ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، تو مخاطب اس سے مخصوص ہو جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور وہ قریش تھے جن سے یہ مخاطبت کی جا رہی ہے۔ تو قریش کے ان منصبی تقاضوں کے پیش نظر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اب وہ مزید آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 35۔ ترجمہ یہ ہے کہ سو تم کمزور نہ پڑو، اور یہ جو عذاب کی زد میں کفار آئے ہوئے ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کو اس کی خوشخبری دی، اللہ نے فرمایا کہ ان کی خلافت قائم ہوگی جزیرہ نماء عرب میں، سورہ نور کی آیت نمبر
54 تا 56 میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اس میں جو الفاظ ہیں منکم وہ قابل توجہ ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح اس نے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہ نافرمان ہیں۔ بہت اہم آیت ہے، اس میں ہی ساری مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بات یہ کہ ان کا زمین میں یعنی جزیرہ نما عرب میں اقتدار قائم ہوگا، دوسرا یہ کہ دین ان کے لیے پوری طرح قائم ہو جائے گا، چوتھی بات یہ کہ جو خوف کی حالت ہے، بدامنی کی حالت ہے، دشمنوں سے مقابلے کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بعد ان کو امن دے گا، پھر وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ شرط ہے کہ یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے دھمکی بھی ہے، اس میں تنبیہ بھی ہے کہ جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے۔ تو جب قریش کی حکومت قائم ہوئی، انہیں امن حاصل ہوا، مضبوطی ہوئی، دین کے شعائر قائم ہوئے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر انہیں یہ سب چیزیں عطا کیں۔ چنانچہ قریش کے جتنے بھی خلفاء گزرے جنہوں نے طاقتور ریاستیں قائم کیں، اپنی حکومتیں قائم کیں، امن و امان کا دور تھا، خوشحالی کا دور تھا، تو وہ اس آیت کا مصداق بنتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54، اس میں ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ یہ یہود کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ یہود جو تھے وہ حسد کا شکار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں یا قریش کے ساتھ وہ معاہدہ کیوں کر لیا جو ہمارے ساتھ کیا تھا، اور وہ عنایات جو ہم پر تھیں وہ اب قریش کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگوں سے یعنی قریش سے اور مسلمانوں کی جماعت سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ یہی بات ہے تو سن لیں، ہم نے اولاد ابراہیم کی اس شاخ کو یعنی قریش کو اپنی شریعت اور اپنی حکمت بخش دی اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی۔ تو یہ ان کے امپائر قائم ہونے کی خوشخبری دی گئی، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور سے ہوئی، حضرت عثمان کے دور میں اس کی کلمینیشن ہو گئی، پھر حضرت معاویہ کے دور میں وہ امپائر قائم رہی، اس کے بعد پھر خانہ جنگی کا دور شروع ہوا دوبارہ سے، اور پھر دوبارہ وہ امپائر قائم ہوئی عبد الملک کے زمانے میں، اور پھر وہ دیر تک چلی۔ تو یہ امپائر جو قائم ہونا ہے یہ اللہ کا وعدہ تھا جو ان کے حق میں پورا ہوا، اور وعدہ شرائط کے ساتھ تھا کہ وہ خدا کی دین کی پاسداری کریں گے، شعائر کو قائم رکھیں گے، نشر و اشاعت کریں گے، تو تب اگر وہ ظالم ہوں گے تو پھر یہ امامت کا منصب جو تھا ان سے چھین لیا جائے گا۔ تو یہ ہے لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ وہ اصول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش جب طاقتور ہوئے، امن و امان قائم کیا، عظیم سلطنتیں قائم کیں، تو وہ حق پر تھے اور ان مناسب اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے جو اللہ نے ان پہ ڈالی تھی۔ اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے جیسے کہ تاریخ میں پروپیگیٹ کیا گیا ہے، تو اس منصب پہ وہ قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ۔ اب وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قریش رسول اللہ کی جو جماعت ہے، قیادت قریش کی تھی تو باقی مسلمان طبعاً ان کے ساتھ انصار وغیرہ طبعاً شامل تھے، اسی لیے قریش کو انصار کو کبھی بھی منصب حکومت نہیں آفر کیا گیا، رسول اللہ نے بھی انہیں منع فرمایا تھا، کیونکہ یہ منصب بیسیکلی قریش کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک موقع پہ جماعت صحابہ نے کچھ کمزوری دکھائی جب غزوہ احد کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو ناکامی سے دوچار کر دیا،
تو اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر وہ اپنے جو انہیں منصب دیا گیا ہے اس میں کوتاہی کمزوری دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے یعنی جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قریش کے بدلے میں دوسری قوم نہیں آئی، یعنی اگر مسلمان یہ خدا کے دیے ہوئے ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا۔ ہم جانتے ہیں دوسری قوم نہیں آئی، قریش کی جگہ دوسری قوم نہیں آئی۔ قریش جب تک جو قوموں کی مدت عمر ہوتی ہے تقریباً 1000 سال تک، وہ منصب قیادت پر فائز ہی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ ذمہ داریاں ساری پوری کی ہیں۔ قریش کی جگہ کسی دوسری قوم کو نہیں دی گئی، ان کی مدت عمل پوری ہوئی جو قوموں کے لیے قانون فطرت میں تک مقرر ہے، تقریباً لگ بھگ 1000 سال پہلے بنو امیہ ریٹائر ہوئے تو ان کے بعد قریش کی دوسری شاخ بنو عباس نے لے لی۔ بنو عباس کی مدت عمل پوری ہوئی تو ہلاکو خان کے ہاتھوں 656 ہجری 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہوا، جس میں بنو عباس بھی منصب قیادت سے ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد رسمی طور پر عباسی خلافت کو برقرار رکھا گیا نام کے طور پر، یہاں تک کہ ترک عثمانی فاتح سلطان سلیم اول نے 923 ہجری 1512 عیسوی میں اس رسمی خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ترکوں کی خلافت تھی، یہ قریش نہیں تھے۔ تو جب تک قریش موجود رہے ہیں اپنی توانائی میں اور جو ان کی مدت عمل تھی، انہوں نے اس منصب کو، اس کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ذریت ابراہیم کی جو انتخاب تھا اس کی بھی شواہد کچھ رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو یہ اللہ کا پیچھے سے چلا آ رہا ایک معاہدہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم اور عمران کے خاندان کو، ابراہیم کے پورے خاندان کو، عمران کے خاندان کو تمام دنیا پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور جو کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کو چنا اور نوح کو چنا، یہ ہیں افراد، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آل ابراہیم و آل عمران، یعنی پوری قوم کو چن لیا۔ پھر ان چنے ہوئے لوگوں میں سے بنی اسرائیل کو چنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور بھی تھی لیکن اس میں سے بنی اسحاق، اور بنی اسحاق میں سے بھی صرف بنی اسرائیل کو چنا گیا۔ تو وہ جو منصب امامت تھا یعنی قوموں کی قیادت کا منصب، وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، جس میں اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دیں، فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے، یعنی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ اگر قریش یا بنی اسرائیل جب ظالم ہوئے اللہ نے ان کو منصب قیادت سے معزول کر دیا، اور یہ بار بار ہوا۔ قریش کے ساتھ نہیں ہوا، جب تک ان کی مدت عمل پوری نہیں ہوئی وہ منصب قیادت سے معزول نہیں ہوئے۔ ہلاکو خان کے مقابلے میں وہ اس لیے مار کھا گئے کہ وہ اب کمزور ہو چکے تھے، جو ان کی مدت عمل تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔
لیکن اس طرح بنی اسرائیل کی طرح نہ کبھی وہ شرک کا شکار ہوئے اور نہ کبھی منصبی ذمہ داریوں سے اس طرح سے بیگانہ ہوئے جس طرح سے بنی اسرائیل ہوئے تھے اور عذاب کا شکار ہوئے تھے۔ یہ کمزور پڑ گئے تھے، بوڑھے ہوئے، جن قوموں کی جو مدت ہوتی ہے اس کے بعد قوم بوڑھی ہو جاتی ہے، تو یہ بوڑھے ہو گئے تھے، اب وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے انہیں ریٹائر کر دیا۔ ریٹائرمنٹ کے موقع پر پھر وہی ان کے ساتھ وہی ہوا جو دنیا میں ہوتا ہے، ایک طاقتور قوم آئی ہلاکو خان کی قیادت میں اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ جو منصب قوموں کا یہ جو قیادت کا جو منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کا وعدے کے طور پر ملتا ہے، اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، کتاب پیدائش میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم 99 سال کا تھا تو رب اس پر ظاہر ہوا، اس نے کہا میں اللہ قادر مطلق ہوں، میرے حضور چلتا رہا اور بے الزام ہو، میں تیرے ساتھ اپنا عہد باندھوں گا اور تیری اولاد بہت ہی زیادہ بڑھاؤں گا، میں اپنا عہد تیرے اور تیری اولاد کے ساتھ نسل در نسل قائم رکھوں گا، ایک ابدی عہد جس کے مطابق میں تیرا اور تیری اولاد کا خدا ہوں گا۔ تو اس وقت ملک کنعان میں پردیسی ہے، لیکن میں اس پورے ملک کو تجھے اور تیری اولاد کو دیتا ہوں، یہ ہمیشہ تک ان کا ہی رہے گا، میں ان کا خدا ہوں گا۔ جس طرح سے ان کو کنعان کا ملک دیا، بنی قریش کو جزیرہ نماء عرب کا ملک دیا، تو یہ اس طرح سے ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ دیکھیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب استثناء میں ہے بائبل سے، اللہ فرماتے ہیں اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تو تجھ کو سرفراز کرے گا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں گے تیرے روبرو شکست دلائے گا، وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے، اور اب دنیا کی سب قوموں میں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ یہی قریش کے ساتھ تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو لعنتیں تجھ پہ، سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا پھرے گا۔ تو یہ کتاب استثناء ہے کتاب، اور 25 نمبر باب اور 1 تا 28 آیات۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی عہد تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، یہی معاملہ تھا قریش کے ساتھ۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے کہ اس عہد کی پاسداری کے نتیجے میں انہیں دنیا میں سلطنت کے علاوہ مادی برکتیں اور خوشحالی بھی دی جائے گی۔ قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سورہ مائدہ آیت نمبر 66۔ اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات اور انجیل پر اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کی گئی تھی بنی اسرائیل پر، تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے۔ یہ وہی بائبل کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دہرایا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قریش جب طاقتور ہوئے، جب انہوں نے امن و امان قائم کیا، سلطنتیں قائم کی، تو وہ خدا کی مرضی سے ہوا، وہ حق، تو خدا ان کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ نے اس بات کو ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی، اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سر نکوں اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش دین پر قائم رہیں گے۔ یہ رسول اللہ نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے جس کا رقم ہے 2557۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی فرمایا، اور آپ نے بھی بتایا کہ 12 خلفاء ایسے ہوں گے جن میں دین غالب رہے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء کے عہد تک اسلام کا غلبہ جاری رہے گا۔ پھر آپ نے کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سمجھ سکا، میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔
یہ مسلم کی حدیث ہے جس کا رقم ہے 4709۔ تو اب ان قریش سے پہلی دفعہ جو بدو تھے انہوں نے یہ سلطنت چھیننے کی کوشش کی۔ یہ بدو جیسے پچھلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ قریش کے ساتھ رائیولری رکھتے تھے اور خود بھی بنی اسماعیل میں سے تھے، مگر خدا نے ان کو نہیں، قریش کو منتخب کیا تھا۔ اب قریش کی سیادت قائم ہو گئی تھی، یا ان کے ساتھ جو تھے وہ رقابت رکھتے تھے، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں، رسول اللہ کے عہد میں بھی یہ پرابلم کرتے رہے، لیکن پھر حضرت ابو بکر کے عہد میں جیسے ہی رسول اللہ کی وفات ہوئی یہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے قریش کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے مقابلے میں غالب کون آئے؟ قریش، اس لیے کہ ان سے خدا کا یہ وعدہ تھا۔ تو اگر وہ غالب آئے حضرت ابو بکر کی قیادت میں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش اپنی منصبی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، ایمان بھی خدا پہ رکھ رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، دین کی پاسداری بھی کر رہے ہیں، اس کی نشر و اشاعت بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد پھر ان سے قریش کے خلاف دوسرا جو ایجیٹیشن شروع ہوئی، بغاوت شروع ہوئی، ان سے یہ سلطنت چھیننے کی کوشش کی، وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی۔ اس کا جو اختتام ہے وہ حضرت معاویہ کی خلافت کی شکل میں سامنے آیا۔ حضرت معاویہ نے سب کو شکست دے کے دوبارہ قریش کی سیادت کو قائم کر دیا۔ اب قریش کی سیادت قائم نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ باطل پر ہوتے۔ پھر یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد پھر خانہ جنگی کا دور ہوا، پھر یہی بدوی تھے، یہی عرابی تھے جنہوں نے پھر ایک سلطنت بغاوت کی بنیاد رکھی۔ اس میں پھر کچھ حصہ قریشیوں کا اپنا بھی تھا کہ مدینہ کے اندر بھی قریش اور انصار وہ بھی کھڑے ہو گئے اپنی اپنی خلافت کا دعویٰ لے کر۔ عبداللہ بن زبیر وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر ادھر سے جو تھے وہ مروان اور پھر ان کا بیٹا عبد الملک وہ تھے۔ اب ان سب کی کشمکش شروع ہو گئی، خانہ جنگی کا دوسرا دور ہے۔ اس کا اختتام عبد الملک بن مروان کی کامیابی کی صورت میں سامنے آیا، اس نے پھر نظم اجتماعی کو قائم کر دیا۔ تو اب دوبارہ سے قریش کی ہی سیادت اور قائم ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر قریش حق پر نہ ہوتے، یہاں پہ خدا کی معیت ساتھ نہ ہوتی، تو دوسری خانہ جنگی کے بعد بھی وہ منصب قیادت پر فائز نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے مخالفین پہ غالب رہیں گے، یہ وعدہ تھا۔ تو وہ کون تھا جو اپنے مخالفین پہ غالب رہا؟ پہلے حضرت معاویہ جو غالب رہے، اس کے بعد عبد الملک بن مروان جو اپنے مخالفین پہ غالب رہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ جس کے ذریعے سے ہم صحیح اور درست کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تاریخ کے پروپیگنڈے سے ہٹ کر۔ شکریہ۔